تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات آ رہی ہے، ہم اللہ کی خوب عبادت کریں، ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں تاکہ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ رمضان آنے سے پہلے ہماری کیفیت پوری بدل چکی ہو، اور تاکہ جب ہم رمضان میں انٹر ہوں، رمضان کے مہینے میں داخل ہوں، تو ہماری کیفیت بالکل ٹھیک درست ہو۔ اور ویسے بھی ابھی سے ہی ہمیں کوشش میں لگ جانا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب ایک بات اور آتی ہے کہ شب برات کب کی ہے، کب ہے، دن کیا ہے، تاریخ کیا ہے، رات کون سی ہے۔ تو میں آپ کو بتلاؤں کہ شب برات 28 مارچ بروز اتوار، یہ جو اتوار آنے والا ہے بروز اتوار، یعنی کہ 28 مارچ بروز اتوار، یہ اتوار کا دن جب مکمل ہو جائے گا، اتوار کا دن پورا ختم ہو جائے گا، اور جب مغرب کی نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد جو رات شروع ہو رہی ہے یہ شب برات ہے۔ اس رات میں ہمیں خوب عبادت کرنا چاہیے، اللہ سے اپنا تعلق خوب لگانا چاہیے۔ اب ہم چاہیں تو سوموار کے دن روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں، نہ رکھنا چاہیں تو کوئی حرج ہے، نہ رکھیں۔ اب یوٹیوب پہ ایسی بہت ساری باتیں چلتی ہے کہ شعبان میں یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص عبادت ہے، یہ خاص روزہ ہے، اس طریقے کی بہت ساری کلپ میں نے یوٹیوب پہ دیکھی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کو بتلاؤں، ایسی باتیں مجھے قرآن و حدیث میں نہیں ملی ہیں۔ میں نے دیکھنے کی اور اس کو جاننے کی کوشش کی، لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ آپ علیہ السلام اس مہینے کی تاریخیں بہت اہتمام سے یاد کیا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، معلوم کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر تمام بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، حاضر کیے جاتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ جب میرے بھی اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، حاضر کیے جائیں، تو میرے اعمال روزے دار ہوں، یعنی کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اس حالت میں میرے اعمال پیش کیے جائیں۔ آپ علیہ السلام اس لیے کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ تو اس لیے کوئی متعین کوئی کر دے کہ اس مہینے میں اتنا روزہ رکھا جائے، اتنا روزہ رکھا جائے، تو یہ فضیلت ہے، تو یہ فضیلت ہے، ایسے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم جتنا روزہ رکھنا چاہیں اتنا رکھ سکتے ہیں، اور جتنی عبادت کرنا چاہیں اتنی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں، اس کی کوئی تعداد نہیں، اس کی کوئی گنتی متعین نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ جتنا عبادت کرنا چاہیں، دل کھول کر عبادت کرنا چاہیں کریں، بس یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں، تاکہ جب ہم رمضان میں انٹر ہوں، رمضان کے مہینے میں داخل ہوں، تو ہماری کیفیت بالکل بدل چکی ہو، ہم پاک صاف ہوں، تاکہ جو رمضان کے برکات اور انوار ہیں ہم اس کو بخوبی لطف لے سکیں، وہ سارے نیکیاں ہم اللہ رب العزت سے حاصل کر سکیں، اور ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے معافی اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے۔ تو ایک بات اور ہے کہ لوگ یوٹیوب پہ بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی بتلاتے ہیں، تو اور ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ لوگ صحیح بات جلدی قبول نہیں کرتے، صحیح بات جلدی اپنے آپ کو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ان کو بتلایا جائے کہ یہ صحیح بات ہے، یہ غلط ہے، یہ درست بات ہے، تو لوگ کہتے ہیں وہ یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ ہاں، اگر کوئی نئی بات بتلا دے، چاہے اس کا قرآن و حدیث سے تعلق ہو یا نہ ہو، بس وہ نہیں ہونی چاہیے، تو لوگ اس کو جلدی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کو جلدی سے اپنے آپ کو قبول کر لیتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن ہمیں گناہ ملتا رہتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، صحیح بات قبول کرنے کی کوشش کریں، صحیح بات جو ہوتی ہے اس کو اپنے اندر بٹھانے کی کوشش کریں، اور اللہ مجھے بھی اور آپ کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔